السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد مبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد فی البلاد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اسی ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنی رضا میں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سورہ الم نشرح میں کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہوں
تو پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے تھکائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے لیے اپنی رغبت کا اظہار کیجیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے کام تھے جن کاموں سے فراغت کے بعد اللہ آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے تھکائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، مسائل سکھاتے تھے، جہاد فرماتے تھے، اور دیگر نیکی کے کاموں میں لوگوں کو بلاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عبادت بالواسطہ ہے، اور جو ہماری بلا واسطہ عبادت ہے، براہ راست بندگی ہے، اس میں اپنے آپ کو تھکائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوتے، ایسا سجدہ فرماتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں یہ احساس ہونے لگتا کہ کہیں ایسا تو نہیں سجدے کی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہوتا، اور قیام اتنا لمبا ہوتا کہ 6 پارے 5 پارے قیام میں تلاوت فرماتے، اور اسی طرح رکوع ہوتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر ورم آ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا، دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، صدقہ اور خیرات میں اضافہ ہو جاتا، یعنی پھر کوئی انتہا نہ رہتی۔ اور واقعتاً یہ مہینہ ایسا ہی ہے، اور کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں پورا مہینہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا کہ جس میں پورا مہینہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے بھی اور آپ کو سناتے بھی۔ یعنی پورا مہینہ جبرائیل علیہ السلام حضور سے ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ اور پھر اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح سے لے کر
افطار تک اس کی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ دیکھیے، یہی انسان تھا جس کی تخلیق پر فرشتے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اس کی کیا ضرورت ہے، آپ کی عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ لیکن اب اللہ پاک نے اس انسان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ روزہ رکھتا ہے تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی میں مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، ہوا میں پرندے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اس کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ علماء نے اس کا ایک مفہوم یہ لکھا کہ جب روزے دار قبروں سے اٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، تو اس وقت روزے دار کے منہ کی خوشبو دور سے خوشبو آ رہی ہوگی، کستوری اور عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی ہوگی، جس کو دیکھ کر پہچان لیا جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا روزے دار ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی مشین ہے، وہ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کے لیے روحانی ترقی کے لیے یہ مہینہ متعین فرما دیا، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس مہینے میں اس امت کے لوگوں کی، روزے داروں کی روزے سے اور تراویح سے جو دل کی قدورتیں ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ان کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس مہینے میں ہر دن میں اور ہر رات میں 40 مقامات قرب رکھ دیے۔ ہر رات میں 40 مقامات قرب، ہر مقام جو ہے اس کو طے کرنے کے بعد اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ 40 مقامات قرب کیا ہیں؟ وہ 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ علق کی آخری آیت جو سجدے والی آیت ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سجدہ کرتے جائیے اور میرا قرب پاتے جائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ مومن اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبوب سجدے کے مقام میں ہوتا ہے جب اپنی محترم جبین کو اللہ کے سامنے سجدے میں رکھتا ہے، تو اس وقت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ یہ محبوب اور مقرب ٹھہرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا رمضان المبارک میں جب مومن سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا مکان عطا فرماتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازہ ایک محل کے سامنے کھلے گا، ہر دروازے کے سامنے ایک محل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا درخت لگا دیتے ہیں اس کے لیے جنت میں
کہ تیز رفتار سواری سے چلتا رہے، 300 سال تک چلتا رہے، جس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں مومن کو، مسلمان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر رب کریم نے اس میں ہمیں 2 چیزیں عطا فرما دی، ایک قرآن عطا فرما دیا اور ایک روزہ عطا فرما دیا۔ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ درجے کا قرب رکھتے ہیں۔ روزہ اس کے لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی بارگاہ میں اس شان سے حاضر ہوگا کہ ایک طرف سے روزے نے اس کو تھاما ہوگا اور ایک طرف سے اللہ کے کلام نے اس کو تھاما ہوگا، اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ دونوں روزہ اور کلام اللہ یہ کہیں گے، روزہ کہے گا کہ اے اللہ دن بھر یہ اپنی خواہشات نفس روکے رکھنے کی وجہ سے اور بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے اس نے میرا حق ادا کیا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرمائیں اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیں۔ ابھی روزہ یہ سفارش کر کے خاموش نہیں ہوا ہوگا کہ اللہ کا قرآن کہے گا کہ یا اللہ پاک میں آپ کا کلام ہوں، میں آپ کی صفت ہوں، اس نے راتوں میں مجھے قیام میں سنا، میرا حق ادا کیا، تو یا اللہ پاک میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ مہربانی فرما کر میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اللہ قبول فرما کر اس کو جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ میرے عزیزو، میں ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے ایک حکایت لکھی۔ فرمایا کہ ایک شخص تھا جو بہت ہی غریب تھا، نادار تھا، تو ایک دن اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگا کہ دیکھو ہم کتنی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نے سنا یہ ہے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے، سربراہ ہے، وہ بہت اچھا ہے اور رحم دل ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس سے ملیں اور جا کر کے اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھیں۔ تو بیوی نے کہا کہ بات تو بہت اچھی ہے، تو طے یہ کیا کہ ٹھیک ہے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لیکن بادشاہ کے لیے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ گفٹ تو لے کے جائیں، ہدیہ تو لے کے جائیں۔ اب یہ سوچنے لگے جو غریب لوگ، دیہات کے رہنے والے، مفلس اور نادار، کہ بادشاہ کے لیے کیا ہدیہ لے کے جائیں؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو پانی کی بڑی قلت ہے، پانی نہیں ملتا، اور بادشاہ بیچارہ اس کو پانی کے لیے کتنی پریشانی ہوگی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے پانی کا ہدیہ لے کے جاتے ہیں، اس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ کہنے لگے بہت اچھا۔ اب انہوں نے مٹکے میں پانی ڈالا، اس کے ڈھکن کو بالکل اوپر سے اچھے طریقے سے آٹا واٹا لگا کے بند کر دیا، اور مہینہ بھر سفر کرتے 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 گرمی کے زمانے میں جب بادشاہ کے دربار تک پہنچے اور جا کر کے بتایا کہ ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، بادشاہ کو اطلاع کی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو فی الحال شاہی مہمان خانے میں ٹھہرائیں،
ان کی تواضع کریں. کل جب ہمارا دربار لگے تو اس وقت انہیں ہمارے سامنے پیش کریں. تو انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا. اگلے دن بادشاہ کا جب دربار لگا تو انہیں پیش کیا گیا. بادشاہ نے پوچھا کیسے تشریف لائے؟ کہا حضور آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، ہم نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے اور آتے ہوئے ہم آپ کے لیے ایک ہدیہ بھی لائے ہیں. بادشاہ نے پوچھا کیا ہدیہ ہے؟ اب انہوں نے اپنے مٹکے کا ڈھکن کھولا تو وہ پانی سڑ گیا تھا، بدبودار ہو گیا. جیسے ڈھکن کھولا تو اس سے پورے ماحول میں ایک اسمیل سی پھیل گئی. تو بادشاہ نے انہیں کچھ نہیں کہا کہ واہ واہ آپ کا ہدیہ بہت اچھا ہے، ہم آپ کے ہدیے کا اکرام کرتے ہیں. اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کے ہدیے کو سنبھال کے رکھو بھائی، اور کہا کہ انہیں چند دن ہمارے ہاں مہمان ٹھہراؤ، اور پھر جب جانے لگیں تو ان کا مٹکا جو ہے وہ پیسوں سے بھر کر کے دے دو. اب جس دن ان کو رخصت کرنا تھا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ان کو رخصت اس دروازے سے کرنا، ہمارے محل کے جس دروازے کے سامنے صاف شفاف پانی کی نہر چلتی ہے اس دروازے سے ان کو رخصت کریں. جب ان کا مٹکا پیسوں سے بھر کر ان کو دے دیا گیا اور اس دروازے سے نکالا، جس دروازے کے سامنے صاف شفاف پانی کی نہر بہتی تھی، تو یہ دیکھ کر پانی کو، صاف شفاف پانی کو بہت شرمندہ ہوئے. کہنے لگے کیا ہم اور کیا ہمارا ہدیہ، یہ تو بادشاہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے اس بدبودار ہدیے کو قبول کر لیا، ہمیں کوئی سزا نہیں دی، ورنہ تو وہ چاہتا تو کہتا کہ کیا گندگی پھیلا دی آپ نے، نکلو یہاں سے. اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہدیہ جھٹلایا نہیں بلکہ اس کو قبول کر لیا اور اس کے بدلے میں ہمیں انعام دیا، اور پھر نکالا اس دروازے سے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں. یہ حکایت لکھنے کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے اللہ کے بندو سوچو، ہم کیا، ہماری عبادت کیا، ہماری تراویح کیا، ہمارے روزے کیا، ہمارے نوافل کیا، ہم کیا، اس کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے، اس کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں. یہ تو اس کا انعام ہے، احسان ہے کہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال، یہ ٹوٹی پھوٹی رکعات، یہ ٹوٹا پھوٹا صدقہ اور خیرات اور روزے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہے کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا. یہی ہمارا احساس ہے اور یہی ہمارا انعام ہے. تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ رب کریم کی طرف سے اس مہینے میں نیکی کی توفیق مل جانا، عبادت کی توفیق مل جانا، اس کے سامنے صدقہ سجدہ کرنے کی توفیق مل جانا، یہ اس کا ہم پر بہت بڑا انعام اور اعزاز ہے. اور رب کریم تو فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ جب مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. جب یہ مسلمان اور مومن بندہ شام کو افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر رو کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے روزے کا حق ادا کرنا چاہیے تھا مجھ سے ہو نہیں سکا، جیسے تراویح کا حق ادا کرنا چاہیے تھا مجھ سے ہو نہیں سکا، جیسے آپ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا مجھ سے ہو نہیں سکا، بس میری اتنی ہی درخواست ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، میرے اعمال کو نہ دیکھیں، بس اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما دیں.
تو اللہ کو اپنے بندے پر پیار آ جاتا ہے، اور پھر اسی پر اللہ پاک اپنے بندوں سے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو دعا کر رہا ہے اس پر آمین آمین کہتے رہو اور گواہ رہو کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے عزیزو، یہ رمضان المبارک بہت ہی قیمتی مہینے ہے۔ نہ جانے دوبارہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے سال رمضان ہمارے ساتھ گزارا، آج وہ نظر نہیں آ رہے، اس دنیا سے جا چکے۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے، انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، رمضان المبارک میں پوری کوشش کی جائے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے۔ میرے عزیزو، جو عام دنوں میں گناہ ہے، حرام ہے، وہ رمضان میں تو اور زیادہ سخت گناہ ہے، حرام ہے۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ تو میرے عزیزو، اگر ایسا کر لیا تو سمجھو تقوی کا اعلیٰ مقام پا لیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔